یہ حضرت بہاءالحق ذکریہ ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنے زمانے کے غوث ہیں، جو اپنے زمانے کے قطب ہیں، جو اولیاء کاملین میں بہت اونچا مرتبہ پا گئے، وہ بھی سبق دیتے ہیں اپنے مریدوں کو، اپنے عقیدت مندوں کو کہتے ہیں سگے درگاہ میراں شو چوخاہی قرب ربانی کہ بر شیراں شرف دارد سگے درگاہ جیلانی۔ اس کا مطلب یہ ہے، کہتے ہیں اگر تو رب کا قرب چاہتا ہے تو اس کا ایک راستہ یہ ہے کہ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار کا، ان کے در کا سگ ہو جا، ہر شے مٹا دے۔ بندے کہتے ہیں یہ سگ کو کیا ملتا ہے، اپنے آپ کو سگ کیوں کہتا ہے؟ سگ اس لیے کہتے ہیں کہ اونچا ہونا تو اور بڑی بات ہے نا۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ اللہ کے ولیوں کے دروازے پر کتا بھی بیٹھے، رب اس کا دامن بھی خالی نہیں رہنے دیتا ہے، اس کو بھی مالا مال کر، اس کو بھی مالا مال کر۔ اصحاب کہف کے دروازے پر 309 برس کتا بیٹھا ہے۔ آپ تو انسان ہیں، آپ تو محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ کا تو شان ہی اونچا ہے نا۔ اب اللہ کے ولیوں کے دروازے پر 309 برس کتا بیٹھا۔ رب ذوالجلال نے اس کے بیٹھنے کا ذکر کیا اور تحسین سے کیا اور آفرین سے کیا اور اس کو اپنے کلام کا حصہ بنایا، اور جس طرح وہ کلائیاں بچا کے بیٹھا تھا اس طرح اس کے کلائیاں بچا کر بیٹھنے کا ذکر کر دیا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ۔ اللہ فرماتا ہے آپ ان کا کتا، غور کرو، ولیوں کے دروازے پر بیٹھ جائے کتا آ کے، وہ بھی اللہ کے ذکر کے لائق ہو جاتا ہے۔ اب اگر آپ سبحان اللہ نہ کہیں تو میں کیسے سمجھاؤں بات؟ اور پھر صرف ذکر ہی نہیں کیا، فرمایا کیسے بیٹھا تھا، وہ کلائیاں کیسے بچائی تھی، کیا انداز ہو گیا۔ تو اب اس کے بیٹھنے کا انداز ایسا بیان ہوا کہ بڑے بڑے برگزیدہ لوگ اپنے آپ کو اسی طرح بنا کے بچھا کے کلائیاں بیٹھنے پر فخر کرنے لگے۔ ایمان سے کہنا یہ اصحاب کہف پہلی امتوں کے ولی ہیں نا۔ جس طرح پہلے نبیوں پر ہمارے آقا محمد عربی کو فضیلت ہے، آسمان سے اترنے والی پہلی کتابوں پر جس طرح قرآن کو فضیلت ہے، اسی طرح پہلے نبیوں کے صحابہ پر آقا کونین کے صحابہ کو فضیلت ہے، جس طرح پہلے نبیوں کی امتوں پر آقا کونین کی امت کو فضیلت ہے، اسی طرح پہلے نبیوں کی امتوں کے ولیوں پر آقا کونین کی امت کے ولیوں کو فضیلت حاصل۔ ان کے دروازے پہ کتا بیٹھے یہ مرتبہ پا جائے تو محمد عربی کی امت کے ولیوں کے دروازے پر کوئی بیٹھے۔ فرماتے اسی لیے فرمایا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں نہیں لاتا کتا تیرا۔ کتا تیرے دروازے کا ہو تو شیر اس کے سامنے کیا ہے؟ جس کو تو نے ایسے پھٹکار دیا نا آجا، پھر زمانے پہ بھاری ہو جائے گا، پھر شیر بھی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رہے۔ اور پنجابی کے کسی شاعر نے کہا کتے تیرے دربار دے شیرانو ول ول مار دے۔ اور یہ نہیں بھی صرف خالی زبان سے کہا ہے، ایسا عملی طور پہ ہوا ہے، کیونکہ میرا تو یہ مضمون نہیں، میں صرف تھوڑا ذکر کر کے اپنے مضمون پہ آتا ہوں۔ تو حضور بہاءالحق ذکریہ ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے درس دیا اپنے مریدوں کو، حالانکہ وہ خود سوروردی ہیں۔ سوروردی سلسلہ جو ہے ان کے پیر حضرت شہاب الدین سوروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اونچے اللہ کے ولی، اتنے اونچے ولی ہیں کہ فرید الدین گنج شکر ان سے بیعت ہونے گئے تھے۔ فرید الدین گنج شکر کا مرتبہ اور ان کا مقام
اور ان کی شان، ان کا اڑان، ان کا تخیل، ان کی پرواز، یہ کوئی تھوڑا سا قریب ہو نا ان کے شعبے کے، وہ سمجھ سکتا کیا شے ہے بابا۔ تو حضرت شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بیعت میں قبول نہیں کیا تھا، فرمایا نہیں۔ بہاول ذکریہ ملتانی کو فرمایا آ جاؤ، آپ سے ہمارا سلسلہ جڑ جائے گا، صحیح ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کہا نہیں، آپ نہیں، آپ کا معاملہ ادھر ہے۔ وہ جو شہباز چشت ہے جس نے سورج چڑھایا ہندوستان کی دھرتی پر، خواجہ اجمیر، آپ ان سے فیض آپ کو ملے گا۔ لیکن بابا فرید الدین گنج شکر زندگی بھر شہاب الدین سہروردی کی عقیدت میں مبتلا رہے، ہر وقت عقیدت، ان کی کتاب عارف المعارف پڑھتے تھے، ان کے ساتھ محبت اتنی تھی، بیٹے کا نام انہی کے نام پہ شہاب الدین رکھ دیا۔ شہاب الدین سہروردی کے مرید سعدی شرادی، یہ سعدی شرادی نا مشہور، جو بڑے عالم دین اور بڑے ولی کامل اور بڑے دانا، جن کی کتابیں ہمارے ہاں پڑھائی بھی جاتی ہیں، گلستان، بوستان، کریمہ۔ ابھی کلیات سعدی میں نے دیکھی اتنی موٹی ہے، میں سمجھتے تھے ہمارے ہاں میں نصاب میں فرماتے، کہتے یہ ان کا کلام ہے۔ سرزمین ایران سے ہمارے پاس ایک حضور غوث اعظم کی نسل کے ایک شہزادے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد وہ یہاں میرے ساتھ بھی آئیں، تو کوشش کریں گے پھر ان کو ادھر بھی لائیں دربار میں۔ بہت اونچے، بہت بڑے پڑھے لکھے، اور انگریزی میں لٹریچر میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، پڑھاتے ہیں یونیورسٹی میں، لیکن ہیں صوفی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اس کا رجحان ہے فارسی کی طرف، پھر وہ میرے لیے کلیات سعدی لائے، اتنی موٹی، اتنی بڑی، باریک خط سے لکھا۔ یہ سعدی شرادی شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید ہے، جلال الدین بنگالی ان کا مرید ہے، جلال الدین تبریزی ان کا مرید ہے، اتنے بڑے بڑے لوگ۔ تو شہاب الدین سہروردی کے ہاتھ سے فیض لیا، سہروردی ہے بہاول ذکریہ ملتانی، لیکن جب مدح کرتا ہے تو فرماتے ہیں کہ اگر تو رب کا قرب چاہتا ہے نا تو پھر غوث کے دروازے کا سگ بن جا۔ سگے درگاہ میراں شو چخاہی قرب ربانی کہ بار شیراں شرف دارت سگے درگاہ جیلانی۔ کیونکہ غوث کے دروازے کا جو سگ ہو وہ زمانے کے شیروں پر برتری رکھتا ہے۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ میں حضرت پیر پٹھان، حضرت خواجہ سلیمان توسوی، جن سے پھر آگے پیر سیال نے فیض لیا ہے، اور پیر سیال کا آپ کو معلوم ہے پھر تاجدار گولڑا جیسے افراد ان کے خدام میں ہیں، وہ فرماتے ہیں اگر یہ غوث بہاول ذکریہ ملتانی نے نہ کہا ہوتا تو میں تھوڑا بدلتا ہے، بدل دیتا شیر۔ کہتے کیا کہتے؟ کہتے میں کہتا سگے درگاہ میراں شو چخاہی قرب ربانی کہ بر مرداں شرف دارد سگے درگاہ جیلانی۔ اگر تو رب کا قرب چاہتا ہے تو غوث کے دروازے کا سگ ہو، اس لیے کہ غوث کے دروازے کا سگ صرف شیروں پر برتری نہیں رکھتا، زمانے کے ولیوں پر بھی برتری لے جاتا ہے، اس کا یہ مرتبہ ولیوں پر برتری لے جاتا ہے، اس کا یہ مرتبہ۔